इजाजत दो अबू बकर इतना सामान इकट्ठा करे हजरत फातिमा के जहेज के लिए कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा, बड़े से बड़ा रईस देखेगा कि फातिमा को कितना जहेज दिया गया है। नबी की आंखों में आंसू आ गए। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतने जहेज का इंतजाम करेंगे। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज जहेज की इस रस्म ने मेरे मुआशरे की कमर को तोड़ दिया है। आज देखो तो सही, गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, उनके घर में तो अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया है। एसी उनके घर में लगा है, कूलर उनके घर में चल रहा है, अलमारी की जगह बाथरूम उनके घर में बनी हुई है। अल्लाह ने कई कई गाड़ियों से उनको नवाजा, लेकिन जितनी ज्यादा दौलत उतना ही बड़ा मुंह फैला हुआ है कि मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे को ये चाहिए। फला को मेरे पड़ोस में वैगनार मिली, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, पड़ोस में फला को स्विफ्ट मिली है, मुझे क्रेटा चाहिए। जहेज की डिमांडें बढ़ती चली जा रही है। आज जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, रातों की नींदें उड़ गई है। कहां से मंगनी के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं, कहां दिखनौर के नाम पर पैसे इकट्ठे करूं। अरे शादी में कर्जा लेकर के शादी कर भी देता है तो और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं। आज बेटियों की आमद पर, पैदाइश पर आदमी अपने चेहरे क्यों बिगाड़ रहा है? उसकी वजह यही है कि जब बेटी आती है तो आदमी सोचता है अब इसकी शादी कैसे करूंगा, अब इसके लिए कहां से इतना जहेज इकट्ठा करूंगा, अब कहां से इसके लिए कैश इकट्ठा करूंगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। अल्लाह ने 25वें पारे में फरमाया यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है, जिसको चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बताना मकसद ये है, इस आयत करीमा में अल्लाह ने सबसे पहले बेटे का जिक्र नहीं फरमाया है बल्कि बेटी का जिक्र फरमाया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और हमने देखा है बेटियों का नसीब बुलंद होता है, बेटियों का नसीबा बुलंद होता है। अल्लाह ताला ने बेटियों को ऐसे नसीब अता फरमाए हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। 10 साल तक उनके लिए आसमान से दस्तरख्वान उतरता रहा, 10 साल तक उनके लिए आसमान से खाना उतरता रहा। एक दिन दिल में ये ख्याल आ गया ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है, आज ये खाना जो मुझे मिल रहा है मैं अल्लाह का वली हूं इसलिए मुझको ये खाना मिल रहा है। 10 साल के बाद में जब उनकी बेटी का इंतकाल हो गया तो वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो आसमान से खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली जनाजे पे सर पकड़ के रो करके कह रहे थे ये खाना मुझको मेरे नसीब से नहीं मिलता था बल्कि मेरी बेटी के नसीब से मिलता था, मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग प्यार होता है। हमने देखा है बुढ़ापे की दहलीज पर जब माँ बाप पहुंचते हैं, औलाद जब माँ बाप को घर से निकाल देती है तब ये बेटियां हैं जो पूरी जिंदगी माँ बाप को घर पे रख करके खिलाती हैं, कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाती। आज उन्हीं की पैदाइश पे चेहरे बिगाड़ लिए जाते हैं, आज उन्हीं की पैदाइश पे आदमी जो है अपने चेहरे को पजमुर्दा कर लेता है। बेटा पैदा हो पूरी मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, बेटी पैदा हो तो मोहल्ले को पता तक नहीं चलती कि फला के घर में बेटा आया है कि बेटी आई है। इस तरह से आदमी बेटी की आने पर अफसोस करता है। तुम ये भूल गए वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आके अपने नूरानी परों से पूरे घर को छुपा लेते हैं। हफ़्फ़त अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते नूरानी परों से घर को छुपा लेते, कहते हैं सलामुन अलैकुम
اے گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کا سلام ہو، تمہارے گھر میں بیٹی کا آنا مبارک ہو۔ جس گھر میں پہلے بیٹی جنم لیتی ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی نے جنم لیا تھا۔ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا نصیب بلند ہوتا ہے، بیٹیوں کا نصیب بلند ہوتا ہے۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جن سے راضی ہے خدا ان کے یہاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹیوں کو پیدا فرمایا ہے اور بیٹوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو بیٹیاں آج جو زحمت بنتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈیں۔ ارے سب سے بڑا جہیز تو تم کو اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، اس سے بڑا جہیز اور کیا لیں گے؟ بقرہ عید آ رہی ہے نا جنید بھائی، اس موقع پہ آدمی بکرا لے کر آتا ہے۔ اگر بکرا 4-5 مہینے پہلے لے آیا جائے تو جب اس کی قربانی کا وقت آتا ہے نا، وہ بکرا اتنا گھر والوں سے مل جل جاتا ہے نا، کھانا کھانے بیٹھیں گے تب آ جائے گا، کوئی باہر سے آئے گا تب اس کے اوپر چڑھنے لگے گا۔ محبت تو محبت ہے، جانور محبت کرتا ہے۔ اس بکرے سے آدمی کو اتنی محبت ہو جاتی ہے، جب اس کی قربانی کا وقت آتا ہے نا تو پورا کا پورا گھر باہر نکل جاتا ہے۔ ہم نے بھی ایک جگہ مسجد میں امامت کی، تو قربانی کا جب وقت آیا نا، وہ بچہ تھا، انہوں نے پالا، پھر قربانی کے لیے بول دیا۔ قربانی کا جب اس کا نمبر آیا تو پورا گھر باہر۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کس کے نام کی ہوگی؟ تو بتا دیا ابا کے نام کی ہوگی۔ ہم نے کہا جا کہاں رہے ہو؟ کہا اس کی قربانی نہیں دیکھ پائیں گے ہم۔ یہ ہمارے گھر میں ہم سے اتنا مل جل گیا ہے کہ ہم اس کو قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک جانور ہے، اگر 4-5 مہینے پہلے آ جائے تو اس سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی قربانی نہیں دیکھ پاتے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک باپ اپنی بیٹی کو 15-16 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اسے اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوئی ہوگی، اسے اپنی بیٹی سے کتنا پیار ہوگا۔ یہ جہیز لینے والے نہیں سوچتے نا، یہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈیں کرنے والے نہیں سوچتے نا، اس باپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوگی جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں نے آج کتنی بیٹیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ چند سالوں پہلے عائشہ نام کی لڑکی نے سمندر میں کود کے جان دی، کہا مجھے مردوں کی صورت سے نفرت ہو رہی ہے، جہیز کے نام پہ میرے سسرال والے مجھے ٹارچر کرتے، پریشان کرتے۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، اور شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ، جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ مدینے والے مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح فرماتے ہیں کس کے ساتھ؟ مولا علی شیر خدا کے ساتھ، جن کے پاس نہ تو رہنے کے لیے مکان ہے، روایتوں میں ملتا ہے صرف ایک جوڑ کپڑے تھے جو مولا علی شیر خدا پہنے ہوئے تھے۔ آج ہمارے یہاں رشتوں کا معیار بدل گیا، آج ہمارے یہاں شادیوں کا معیار بدل گیا۔ آج ہمارے یہاں پر جب شادی کا نمبر آتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکے کی دولت دیکھتے ہیں، لڑکے کا کاروبار دیکھتے ہیں، لڑکے کا بزنس دیکھتے ہیں، اس کا عقیدہ بھی نہیں دیکھتے، اس کا عمل بھی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے یہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ ایک صاحب سے ہم نے کہا، اے بھائی آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کرنے جا رہے ہو جو نماز بھی نہیں پڑھتا، جو روزہ بھی نہیں رکھتا، رمضان کے مہینے میں کھلے عام گلیوں میں کھاتا ہوا پھرتا ہے، تم کو کوئی نیک پرہیزگار لڑکا نہیں مل رہا ہے؟ کہتے مولانا اس کا بزنس تو دیکھو، مولانا اس کا کاروبار تو دیکھو، مولانا اس کا مکان تو دیکھو، میری بیٹی بہت آرام میں
رہے گی, میری بیٹی بڑے سکون میں رہے گی. نہیں مانی مولانا کی بات, چلے گئے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے. جب شادی ہو گئی تو 2-3 مہینے کے بعد میں آ کے روتے ہوئے آئے, کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ کرو, مجھے رات کی نیند, مجھ کو رات میں نیند نہیں آتی. ہم نے کہا پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی کے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے, وہ میری بیٹی کو مارتا بہت ہے, میری بیٹی کو ستاتا بہت ہے. ہم نے کہا تم نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کیوں تھا؟ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے, جو روزہ نہیں رکھتا ہے, یہ حقوق اللہ ہے. ارے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ بندے کا حق کیا ادا کرے گا؟ اپنی بچیوں کی جب شادی کرو تو دولت کو مت دیکھنا, پیسے کو مت دیکھنا, اس کے بزنس اور کاروبار کو مت دیکھنا, اس کی دینداری کو دیکھنا, اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا. اگر وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اگر ایمان والا ہے, اپنے ایمان میں سچا ہے, تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس غریب کے ساتھ کر دو. نکاح کرنا تمہارا کام ہے, مالدار کرنا پروردگار عالم کا کام ہے, دولت دینا پروردگار عالم کا کام ہے. اور جب بیٹے کی شادی کرنے کے لیے کھڑے ہو تو جب لڑکے کی شادی کرو تو کیا دیکھو, نبی ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ 4 چیزیں دیکھتا ہے, یا تو لڑکی کی دولت دیکھتا ہے, یا لڑکی کا خاندان دیکھتا ہے, یا لڑکی کا حسن دیکھتا ہے, یا لڑکی کی دینداری کو دیکھتا ہے. نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی, جب تو اپنے بچے کا نکاح کرے, جب تو اپنے بیٹے کا نکاح کرے تو لڑکی کی دولت مت دیکھنا, اس کا خاندان مت دیکھنا, اس کا حسن و جمال مت دیکھنا. ارے خاندان زمین کے اوپر کام آتا ہے, یہ دولت زمین کے اوپر کام آتی ہے. اور آج کا حسن کون سا حسن ہے؟ یہ مصنوعی حسن ہے. بیوٹی پارلر جانے سے پہلے دیکھ لو اور بیوٹی پارلر سے آنے کے بعد میں دیکھ لو, یہ حسن مصنوعی حسن ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ, اے میرے امتی جب تو نکاح کرے تو لڑکی کی دولت مت دیکھنا, خاندان مت دیکھنا, اس کا حسن و جمال مت دیکھنا. دیکھنا ہے تو لڑکی کی دینداری کو دیکھنا, اس کی پرہیزگاری کو دیکھنا. دیندار لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی دولت ضرور کم لائے گی, اللہ اس کے قدموں کی برکت سے اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی. اس لیے دیندار لڑکی کو تلاش کرو, پرہیزگار لڑکی کو تلاش کرو. دینداری زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے, زمین کے نیچے بھی کام آتی ہے. تو اپنی شادیوں کا معیار بدلو. آج ہمارے یہاں کی شادیاں, اگر کوئی مولانا شادی میں پہنچ جائے نا شادی حال میں, تو سر جو ہے وہ شرم کی وجہ سے جھکا رہتا ہے. آدھی آدھی آستین کے کپڑے, معاذ اللہ, وہ بے پردگی, وہ بے حیائی, وہ ماحول. میرے آقا نے فرمایا عورت کے پیر کی جھانجن کی آواز, جو زیبری پہنی جاتی ہے نا, اس میں جو گھنگرو پڑے ہوتے ہیں, اس کی آواز نبی نے فرمایا غیر مرد کے کان میں چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جس قوم کی وہ عورت ہوتی ہے. آج جو کہہ رہے ہیں نا اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, قبول نہیں ہوتی. اپنے گھروں کا ماحول پردے والا ماحول بناؤ, اپنے گھروں کا ماحول دینی ماحول بناؤ. شادی کے کارڈ پہ لکھواتے ہیں شادی مبارک, مبارک کے معنی ہے بارکا یبارکو, برکت سے بنا مبارک. ایسی شادی جس میں برکت, جس شادی میں بینڈ بجے اس میں اللہ کی برکت ہوگی. جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے, بتاؤ کہ اس شادی میں اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی؟ 1-2 مہینے کے بعد بینڈ بجنا شروع ہو جاتا ہے, پھر کورٹ کچہریوں کے چکر لگتے ہیں. پھر افسوس جب باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے وکیلوں کے سامنے بے پردہ کرتا ہے. کاش نبی کی سنتوں پہ عمل کر لیا ہوتا, کاش نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل لیے ہوتے, کاش اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کر لیا ہوتا. جس لڑکی کی ماں اپنی بیٹی سے بات زیادہ کرتی ہو, سمجھ لو وہ گھر زیادہ دنوں تک نہیں ٹکتے. اور جو لڑکیاں اپنے مائکے سے ٹیوشن لے کر کے آتی ہیں وہ گھر بہت جلدی تباہ ہو جاتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے وقت آپ کو پتا ہے کیا نصیحت کی تھی؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ آج میری بیٹی تم میرے گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو, کل قیامت میں اس حال میں مجھ سے ملنا میری بیٹی, تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو. اپنے شوہر کا کہنا ماننا.
اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا. آج ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کر دے تو آج یہ کورٹ کچہریوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں, کورٹ کچہریوں کے چکر لگنے بند ہو جائیں. ہماری شادیوں کے معیار بدل گئے, ہم نبی کی سنت کو بھول گئے, ہم نبی کے طریقے کو بھول گئے, نبی کے بتائے راستے پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو